ہے جوان ہے جوان ہے تو ہی پاکستان جب تک ہے جام میں جان تو جوش کو رکھ جوان اے جوان. پیش خدمت ہے قومی نشریاتی رابطے کا پروگرام ہم نوجوان. پروڈیوسر اسماعیل نگری، نگران اعلیٰ غلام محمد ظفر. پیشکش ریڈیو پاکستان سکردو. پروگرام ہم نوجوان آپ ریڈیو پاکستان سکردو کے اسٹوڈیو سے سن رہے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان نذیر احمد نذیر. نوجوان ساتھیوں، امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں خیریت سے ہوں گے اور وطن عزیز کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوں گے. پروگرام ہم نوجوان آپ ریڈیو پاکستان سکردو سے سن رہے ہیں. ہم نوجوان پروگرام کے سیگمنٹ نوائے شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نذیر احمد نذیر. نوجوان ساتھیوں، ترقی ان اقوام کا مقدر بنتی ہے جن کے نوجوانوں میں آگے بڑھنے کی لگن اور تڑپ ہوتی ہے. نوجوان ساتھیوں، پروگرام ہم نوجوان میں ہم زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے باصلاحیت نوجوانوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. آج بھی ہم نے ایک باصلاحیت اور حسین لب و لہجے کے مالک نوجوان شاعر اشرف حسین اشرف کو اسٹوڈیو میں دعوت دے رکھی ہے. آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم اشرف صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، اللہ کا احسان ہے، سب ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں آپ کو پروگرام ہم نوجوان میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ جی. میں آپ کا اور ریڈیو پاکستان سکردو کا مشکور ہوں کہ آپ نے عزت افزائی کی اور آپ کے ان گنت سامعین تک میری چند گزارشات پہنچانے کا اہتمام فرمایا. آپ کا بار دیگر شکریہ. چلیے اشرف حسین اشرف صاحب، آپ یقیناً شاعری سنائیں گے. شاعری سنانے سے پہلے 2-4 باتیں ہونی چاہیے. جی بالکل. اشرف صاحب، آپ شاعری کرتے ہیں، افسانے لکھتے ہیں، کالم نویسی کرتے ہیں اور ڈاکومنٹریز بناتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ آپ کے اندر یہ شوق کب پیدا ہوا؟ نذیر صاحب، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے. انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ ان صلاحیتوں کو پہچانے اور اپنے اور دیگر مخلوقات کی بہتری کے لیے ان کا مثبت استعمال کرے. مجھے بچپن ہی سے کہانیاں سننے کا، کہانیاں پڑھنے کا، کتابیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا. اسکول میں ہفتہ وار بزم ادب کی تقریب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا. بیت بازی کے مقابلوں نے شاعری کی طرف مجھے راغب کیا. بعض اوقات موزوں شعر یاد نہیں آتا تو میں کیا کرتا تھا، خود ساختہ شعر کے ذریعے حریف پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا تھا. نذیر صاحب، اسی تک بندی کی وجہ سے یہ ادراک ہوا کہ میں بھی شاعر ہوں. علاوہ ازیں ریڈیو پاکستان سکردو نے بھی میرے شوق کو بڑھاوا دینے میں اہم کردار ادا کیا. اس زمانے میں ریڈیو ہی ابلاغ کا واحد ذریعہ ہوتا تھا. ہمارے گھر والے ریڈیو کی نشریات باقاعدہ سنتے تھے. ان میں نشر ہونے والے ادبی پروگراموں کے علاوہ غزلوں اور گیتوں سے مجھے خصوصی دلچسپی تھی. نذیر صاحب، اس طرح سے غیر محسوس انداز میں یہ ذوق و شوق بڑھتا رہا. یہی شوق FSC کے بعد مجھے اردو ادب کی طرف لے گیا. میرے گھر والوں کی خواہش تھی کہ میں سائنس کی طرف جاؤں، پری میڈیکل کی طرف. چونکہ میں نے FSC پری میڈیکل میں کیا تھا تو ان کی خواہش تھی کہ میں MSc کروں. لیکن مجھے چونکہ ادب کی طرف میرا ذہن زیادہ راغب تھا تو میں نے فیصلہ یہ کیا کہ اب میں ادب ہی پڑھوں گا. تو اسی شوق کی وجہ سے میں نے کراچی یونیورسٹی سے اردو میں MA کیا. اس دوران شاعری ہوتی رہی، افسانے لکھے اور بعد ازاں MA کرنے کے بعد جب میں سکردو آیا، یہاں پہ پریس رپورٹنگ کے دوران خبروں کے ساتھ ساتھ اخبارات کے لیے کالمز بھی لکھے جو کہ باقاعدگی سے شائع ہوتے تھے. بعد ازاں انٹرنیٹ کے عام ہونے کے بعد ذہن ڈاکیومنٹریز کی طرف آمادہ ہوا تو میں اس راستے پہ بھی چل پڑا. اب صورتحال یہ ہے کہ تخلیقی کام مختلف سمتوں میں جاری ہے، تاہم پیشہ ورانہ مصروفیات اور گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے کبھی کبھی اس میں تعطل آ جاتا ہے. لیکن زندگی کی پہلی ترجیح ادب ہے. اللہ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ تا دم مرگ جاری رہے. زبردست. اشرف صاحب، آپ کافی عرصے سے شاعری اور نثر سے منسلک ہیں، لیکن ابھی تک آپ کی کوئی کتاب نہیں چھپی. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، یہ سوال مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اور کبھی کبھی میں خود بھی
اپنے آپ سے یہی پوچھتا ہوں. بات یہ ہے کہ میرا شعری مجموعہ دائرہ در دائرہ اور افسانوی مجموعہ 14ویں کا چاند بالکل تیار ہیں، لیکن چند ناگزیر وجوہات اور مجبوریوں کی وجہ سے ان کی اشاعت ابھی تک ممکن نہیں ہوئی. لیکن وسائل کی فراہمی کی کوشش اور تگدو جاری ہے. انشاءاللہ اگلی بہار تک یہ دونوں کتابیں چھپ جائیں گی، نہیں تو کم از کم ایک کتاب ضرور آپ کے ہاتھوں میں ہوگی اور آپ کی شکایت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اشرف صاحب، ہماری بھی دعا ہے کہ آپ کی یہ خواہش پوری ہو. ابھی آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش ہے. عرض کیا ہے: تو نے سوچا ہے کبھی گزرے گی کیا تیرے بات، بزم انجم میں رہے گی نہ ضیا تیرے بات، ایک اداسی سی جمی ہوگی چمن میں ہر سو، منہ چھپائے ہوئے گزرے گی صبا تیرے بات. بہت خوب. ساتھ تیرا تھا تو کچھ خوف ہواؤں کا نہ تھا، اب کے آندھی میں جلے گا نہ دیا تیرے بات. اب تو وحشت سی در و بام پہ آویزا ہے، سونی سونی سی ہے اس گھر کی فضا تیرے بات. نذیر صاحب، میرے سب شغل و شغف خاک بسر پھرتے ہیں، میرے سب شغل و شغف خاک بسر پھرتے ہیں، موسم گل مجھے لگتا ہے برا تیرے بات. تو جہاں بھی رہے سرگرم رہے شاد رہے، تو جہاں بھی رہے سرگرم رہے شاد رہے، سوکھے ہونٹوں پہ مچلتی ہے دعا تیرے بات. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اشرف ہی نہ تھک جائے کہیں، مقترض کیا ہے: ڈھونڈتے ڈھونڈتے اشرف ہی نہ تھک جائے کہیں، اس بھرے شہر میں اب نقش وفا تیرے بات. بہت خوب اشرف، شاعری قدرت کا خوبصورت تحفہ ہے. پوچھنا یہ ہے کہ شاعری آپ کو وراثت میں ملی ہے یا آپ اپنے خاندان میں پہلے شاعر ہیں؟ میں اپنے خاندان میں پہلا آدمی ہوں جو شعر و شاعری کی طرف راغب ہوا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک مدت تک مجھے لوگوں کے سامنے آنے کا موقع نہیں ملا، یا یوں کہیں کہ وہ ہمت شروع میں آدمی کے اندر نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو شاعر کہلوا سکے، منوا سکے، جیسا کہ ہر شاعر کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن بعد میں دوستوں کی محفلوں اور ادبی حلقوں میں سننے سنانے کا سلسلہ چل نکلا. الحمدللہ اب زندگی شعر و سخن میں ڈھل چکی ہے اور یہی زندگی کی پہلی ترجیح ہے، اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، بس اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. اس سے نہ صرف دل کو تسلی ملتی ہے بلکہ بہت سے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی ہم کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور یہی ہماری محنتوں کا ثمر ہے. بہت خوب. اشرف صاحب، آپ نے بہت سے ملی نامے بھی لکھے ہیں، تو کیا آپ اپنا کوئی ملی نامہ سنائیں گے؟ دیکھیے جی نذیر صاحب، وطن کی محبت جو ہے نا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم میں سے ہر کسی کو اپنے وطن کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہیے. بطور شاعر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنے وطن سے محبت کا اظہار نغموں کے ذریعے سے، شاعری کے ذریعے سے کر سکتا ہوں. تو میں نے اب تک الحمدللہ بہت سے ملی نغمے لکھے ہیں جن کو سرکاری اور غیر سرکاری تقریبات کے لیے گایا جا چکا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ ان میں سے ایک نغمہ ہمارے سامعین کے لیے پلے کر سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی. یہ نغمہ میں نے پچھلے سال یوم پاکستان کی ڈویژنل سطح پہ جو تقریب ہوئی تھی اسکردو میں، اس کے لیے لکھا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال یوم پاکستان کا تھیم پاکستان زندہ باد تھا. میں نے اسی تھیم کو مد نظر رکھ کر یہ نغمہ لکھا تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو اسکول کے بچوں نے گایا ہے اور اس میں استعمال ہونے والے سارے ساز اور آلات بلتی ہیں، یعنی مقامی ساز اور آلات ہیں. یعنی آپ بلتی سر ساز میں اردو نغمہ سنیں گے اور یقیناً آپ کو مزہ آئے گا. نذیر صاحب، لیکن اس نغمے سے پہلے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک اور ملی نغمہ آپ کے گوش گزار کرانا چاہوں گا. جی ضرور ضرور. ہمارے ہاں سرفرنگا کار ڈیزرٹ ریلی کے نام سے ایک ریلی ہر سال منعقد ہوتی ہے. بالکل بالکل. اور یہ دنیا کے بلند ترین کولڈ ڈیزرٹ میں، یعنی دنیا کے بلند ترین سرد صحرا میں یہ ریلی منعقد ہوتی ہے. تو اس میں ملکی لیول کے جو ٹاپ ڈرائیورز ہیں وہ حصہ لیتے ہیں. اس میں بہت سے ایونٹس ہوتے ہیں، تو اور سب سے جو خوبصورت ایونٹ میں سمجھتا ہوں اس میں بچے، اسکول کے بچے اور دوسرے جو ہمارے فنکار ہیں وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے ملی نغمے الحمدللہ جب سے یہ کار ریلی شروع ہوئی ہے میرے لکھے نغمے یہاں پہ شامل ہوتے رہے ہیں. تو پچھلے سال میں نے ایک خصوصی نغمہ لکھا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو اس کے چند من میں آپ کو سنانا چاہوں گا. جی بالکل بالکل. عرض کیا ہے: میری امید گلگت ہے یقین میرا ہے بلتستان، میری امید گلگت ہے یقین میرا ہے بلتستان،
میرے سینے میں مدت سے دھڑکتا دل ہے پاکستان، یقین کے ساتھ جینا ہے، یقین کے ساتھ مرنا ہے، بحکم قائد اعظم مسلسل کام کرنا ہے، ہمیں اقبال کے خوابوں میں بھی تو رنگ بھرنا ہے، بنانی ہے ابھی دنیا میں اپنی ہی الگ پہچان، میری امید گلگت ہے، یقین میرا ہے بلتستان۔ واہ، بہت شکریہ۔ بڑی قربانیوں کے بعد آزادی ہوئی حاصل، کسی صورت کسی بھی موڑ پر ہونا نہیں غافل، شعور و علم و آگاہی محبت امن ہے منزل، وطن کی سربلندی کے لیے ہوں کوششیں ہر آن، میری امید گلگت ہے، یقین میرا ہے بلتستان۔ اور عرض کیا ہے، رگوں میں جوش ایمانی لہو بن کر رواں ہر دم، جہالت خوف و دہشت سے مسلسل لڑ رہے ہیں ہم، یہی خواہش ہے کہ اونچا رہے اس دیس کا پرچم، زمین پاک کی خاطر بچا رکھی ہے ہم نے جان، میری امید گلگت ہے، یقین میرا ہے بلتستان۔ اور اس بند میں سرفرنگا ریلی کے حوالے سے آپ کو جذبات ملیں گے۔ دکھانے جوش آئے ہیں جہاں بھر سے جواں سارے، فلک سے سرفرنگا میں اتر آئے ہیں یہ تارے، چمکتی گاڑیاں صحرا میں ایسے مارے لشکارے، خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں یہ دریا کوہ اور میدان، واہ، میری امید گلگت ہے، یقین میرا ہے بلتستان۔ اور آخری بند ہے، فضا بحر و زمیں کی سرحدوں پہ جان واریں گے، وطن کے ذرے ذرے کو لہو دے کر نکھاریں گے، یقین جوش و جنوں ہم قوم میں اشرف ابھاریں گے، بڑھائیں گے ہر ایک میدان میں اس سرزمیں کی شان، میری امید گلگت ہے، یقین میرا ہے بلتستان، میرے سینے میں مدت سے دھڑکتا دل ہے پاکستان۔ سامعین، پروگرام کے سلسلے کو یہاں روک کر اشرف حسین اشرف کا لکھا ہوا ملی نامہ سنتے ہیں، واپس آئیں گے تو آپ سے مزید گفتگو ہوگی۔ ادو کرے گا صفت ہے سب
اشرف صاحب، سرزمین بلتستان علم و ادب کے حوالے سے کافی زرخیز خطہ ہے، شاعری اور ادب کے مستقبل کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ نذیر صاحب، شاعری جو ہے وہ بنیادی طور پر انسان کے احساسات کی بہترین ترجمان ہے۔ بلتستان کے شاعر بھی اپنے علاقے کی ترجمانی بہت اچھے انداز میں کر رہے ہیں۔ یہاں کے شاعر ہماری قومی زبان اردو کے اثاثے میں برابر اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ ملک کے نامی گرامی شاعروں کے نزدیک بلتستان میں پروان چڑھنے والی شاعری اپنے رنگ ڈھنگ، مزاج، خوبصورتی، دلکشی اور اچھوتے خیالات کی وجہ سے الگ مقام رکھتی ہے۔ یہاں کی شاعری اور ادب کا مستقبل میں تو بہت روشن دیکھ رہا ہوں۔ اشرف صاحب، آپ نوجوانوں میں بہت مقبول ہیں، آپ نوجوان دوستوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ نذیر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس محبت کا اظہار کیا۔ باقی عزت اللہ نے دینی ہوتی ہے۔ میں تو اکثر یہی پڑھتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے، نذیر صاحب، جوان ہمارا اثاثہ ہے۔ جی بالکل۔ جس قوم کے جوان بیدار ہوتے ہیں اس قوم کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ میں قوم کے جوانوں کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ عرض کیا ہے، ظلمت کدے میں شمع جلا کر بڑھے چلو، ظلمت کدے میں شمع جلا کر بڑھے چلو، علم و ادب کی بزم سجا کر بڑھے چلو، دریا صفت ہو تجھ سے نمو پاتی ہے حیات، پیاسی زمیں کی پیاس بجھا کر بڑھے چلو، یہ کہکشاں ہی کیا ہے تیری رہ گزر تو ہے، تاروں کے پار شہر بسا کر بڑھے چلو، تم اپنے قافلے کی خود ہی رہبری کرو، غیروں کے آسرے کو مٹا کر بڑھے چلو، آئین علم پیار و محبت کے زور سے ظلم و ستم کے تخت گرا کر بڑھے چلو، ہے سرزمین پاک کا ہر ذرہ محترم، ذرے کو آفتاب بنا کر بڑھے چلو، اور اس انجمن میں لوگ سبھی اہل ذوق ہیں، اس انجمن میں لوگ سبھی اہل ذوق ہیں، اشرف وفا کے گیت سنا کر بڑھے چلو۔ زبردست۔ اشرف صاحب، آپ سے بہت ساری باتیں کرنی تھی لیکن دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کے باعث ہم اسے کسی اور موقع کے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نوجوان ساتھیوں، اسی کے ساتھ پروگرام ہم نوجوان اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور دوسروں کو اسباب خوشی فراہم کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔